السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو احکم الحاکمین ہے، عرش عظیم کا مالک ہے، ہماری رزق و ہدایت کے لیے بے شمار پیغمبروں کو مبعوث کروانے والا ہے. اس سلسلے کی آخری کڑی ختم ہو جاتی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ خاتم النبیین کی حیثیت سے اس دنیا میں مبعوث ہوئے تھے اور آپ کی رسالت قیامت تک باقی رہی. یہ مقام انبیاء کانفرنس ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان چیزوں میں رسولوں پر ایمان لانا بھی ضروری قرار دیا ہے. بخاری شریف کے الفاظ ہے الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ. اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان اور اس کے رسولوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان. رسول کی جمع رسول، جس سے صاف ظاہر ہے کہ اسلام صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو کافی قرار نہیں دیتا ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ سارے رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے. اور اسلام نے رسولوں کے سلسلے میں جو مداحت اور کشادگی کا دامن پھیلایا ہے، میں سمجھتا ہوں کسی اور مذہب کے اندر وہ چیز ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی. عیسائی
کرسچن حضرات عیسیٰ کو مانتے ہیں لیکن وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں. ہندو بھائی بھی کچھ اوتاروں کو کچھ رشیوں کو مانتے ہیں لیکن وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کو رسول کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک مہان پروش کی حیثیت سے مانتے ہیں. لیکن یہ سوال اگر آپ اسلام کے ماننے والوں سے کریں تو اسلام کا یہ دعویٰ ہے، قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی ہم نے جتنے رسول بھیجے ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے. یہاں تک کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا نبی مانتے ہیں اور ہمیں اس بات سے بھی انکار نہیں ہے کہ ہندو بھائیوں کی یہاں پر بھی کوئی نبی نہیں آیا. قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہم نے ہر قوم کے اندر ایک ڈرانے والا بھیجا ہے. قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا ہے یہ پیغام لے کر کے تم سے دیکھ کہ اللہ کی عبادت کرنا. ہو سکتا ہے کہ کرشن جی اور رام چندر جی کوئی رسول رہے ہوں، کوئی رشی رہے ہوں، لیکن ہم اس کو کلیئر نہیں کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ جب تک کوئی ایسی نص شرعی ہم کو نہیں ملے. کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام، بہت سے لوگ ضعیف اور موضوع حدیث کا سہارا لے کر کہہ دیتے ہیں. کتنے پیغمبر اس دنیا کے اندر آئے، ظاہر بات ہے کہ سب کے نام تو نہیں بتائے گئے، لیکن یہ کلیئر ہے کہ ہر قوم کے اندر ایک نبی آیا، ایک رسول آیا. تو یہ بھی بالکل واضح ہے کہ ہندو مذہب کے اندر بھی کوئی نبی آیا، ورنہ یہ قوم قیامت کے دن یہ کہہ دے گی کہ اللہ ہمارے درمیان تو تم نے کوئی رسول ہی نہیں بھیجا تھا تو آج تو ہم کو جہنم میں کیوں ڈال رہا، آج تو ہمیں جہنم میں کیوں پھینک رہا. حالانکہ لاہور کے اندر ایک کانفرنس ہوئی تھی، اس کانفرنس کے اندر ایک سوال یہ بھی کیا گیا تھا کچھ لوگوں نے کہ آپ نے ہماری زبان میں اور ہماری بھاشا میں قرآن کا ترجمہ آج پیش کیا ہے، ابھی تک ہم اس سے نابلد تھے اور آج اسلام ہم تک پہنچا ہے، ہم اسلام لائے، لیکن ہمارے آباء و اجداد، ہمارے باپ دادا حالت کفر میں مر گئے، وہ عربی زبان سے ناشنا تھے اور ان تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی تھی ان کی زبان میں. تو اب یہ بتائیں علماء کرام کہ ہمارے وہ آباء و اجداد جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے؟ یہ سوال علماء کے درمیان ایک ہنگامہ پیدا کر دیتا ہے. جب تک ترجمہ ہی نہیں ہوا تھا قرآن کا ان کی زبان کے اندر، پھر پاکستان کے اندر ایک انقلاب آیا اور ایک تحریک جاگی اور ہر زبان کے اندر قرآن کریم کے ترجمے کو پیش کیا جانے لگا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظمت ملی، جو مقام ملا، وہ اور کسی رسول کو، رسول ہیں آئے ہیں، ہم سارے رسولوں کی عزت کرتے ہیں، سارے پیغمبروں کو پیغمبر اور رسول تسلیم کرتے ہیں، لیکن جو عظمت، جو مقام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا وہ کسی اور نبی کو نہیں. اس کی مثال آپ بالکل ایسے سمجھنے کی کوشش کریں کہ 7 آسمان ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 7 آسمان ہیں. آسمان ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہیں، لیکن مقام اور درجے کے اعتبار سے جو فضیلت 7ویں آسمان کی ہے وہ فضیلت کسی اور آسمان کی نہیں ہے، اس لیے کہ 7واں آسمان عرش کے قریب ہے. اسی طریقے سے جنتوں کی تعداد بھی بتائی گئی ہے. ہمارے پاس احباب یہاں تک کہتے ہیں کہ 7 جنتیں، جنت ہونے کے اعتبار سے مقام سب کا ہے، لیکن عظمت کے اعتبار سے اور مقام و مرتبے کے اعتبار سے جو درجہ، جو عظمت جنت الفردوس کو حاصل ہے وہ کسی اور جنت کو حاصل نہیں ہے. ایسے ہی نبی ہونے کے اعتبار سے، پیغمبر ہونے کے اعتبار سے ہم عزت سب کی کرتے ہیں، احترام ہم سب کا کرتے ہیں. یہاں تک کہ اگر رام چندر جی اور کرشن جی سے بھی اگر کچھ ایسی باتیں ہم کو ملتی ہیں کہ جس کی پشتی اور جس کی تصدیق قرآن کرتا ہے تو وہ بھی ہماری کھوئی ہوئی ضمانت ہے اور کھوئی ہوئی یہ چیز ہم اس کو بھی لینا، ہم اس کو بھی لیتے ہیں. بالکل ایسے سمجھیے جیسے آج ہفتہ ہے، سیٹرڈے، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں. 24 گھنٹے جو آج
ہفتے میں ہے، سنڈے کے اندر بھی 24 گھنٹے ہیں، منڈے میں بھی 24 گھنٹے ہیں، گھنٹے ہونے کے اعتبار سے، دن ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہے۔ جو شنیچر ہفتہ وہی اتوار وہی سوم، آج بارش ہو سکتی ہے، کل بھی امکان ہے، پرسوں بھی امکان ہے، آج کہیں جھگڑا ہو سکتا ہے، کل بھی امکان ہے، پرسوں بھی امکان ہے، آج کسی کی موت ہو سکتی ہے، کل بھی پرسوں بھی امکان ہے، لیکن دن ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہیں، لیکن عظمت اور حیثیت کے اعتبار سے جو مقام جمعے کے دن کو حاصل ہے وہ کسی اور دن کو حاصل نہیں ہے۔ بس ایسے ہی پیغمبر ہونے کے اعتبار سے، ہاتھ اور پیر ہونے کے اعتبار سے، ناک اور کان ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہیں، سارے پیغمبروں کی ہم عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، لیکن درجے کے اعتبار سے جو فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی وہ کسی اور رسول کو نہیں ملی۔ ایسی سمجھ لیجیے آپ کہ مہینہ محرم میں بھی 29-30 دن، سفر میں بھی، ربیع الاول میں بھی، اور آپ چلے جائیے ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، سارے مہینے 29 اور 30 کے ہوتے ہیں۔ مہینہ ہونے کے اعتبار سے کوئی اونچا نیچا نہیں ہے، لیکن مقام اور مرتبے اور درجے کے اعتبار سے جو درجہ، جو فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کو عطا فرمائی ہے وہ کسی اور مہینے کو حاصل نہیں ہے، اور اس سے بہت ہیں، لیکن جو مقام و درجہ اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل کو عطا فرمایا وہ کسی اور کو نہیں ہے۔ راتیں آتی ہیں، آج بھی ایک رات ہے، کل بھی ایک رات آئے گی، پرسوں بھی آئے گی، اور کل گزر چکی ہے۔ رات ہونے کے اعتبار سے چھوٹی بڑی سب ہوتی ہیں، لیکن عظمت اور بزرگی جو لیلۃ القدر کو عطا ہوئی ہے رمضان کی 5 راتوں میں سے کسی ایک رات میں، جو اللہ رب العالمین نے اس کو کے بارے میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس ایک رات کا جاننا 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ وہ فضیلت وہ درجہ کسی اور رات کو حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی جو عظمت اور جو مقام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا وہ کسی اور مقام کو، کسی اور رسول کو حاصل نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ حافظ ابن کثیر نے یہاں کوثر کو کثیر سے مشتق لانا ہے اور لکھتے ہیں کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا۔ اصل میں قرآن کریم کی سورت کے پیچھے سبب ورود ہے، ایک شان نزول ہے، اس کے کا ایک پس منظر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت خدیجہ سے 6 بچے پیدا ہوئے، 6 بچے۔ پہلا بچہ نر لڑکا تھا قاسم، اور اسی کی شہد سے اللہ کے رسول کو کہا جاتا ہے ابو القاسم۔ اس کے بعد پھر 4 لڑکیاں پیدا ہوئیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور حضرت فاطمہ، اور اس کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا عبداللہ، ایک بچہ۔ یہ تو 6 بچے پیدا ہوئے حضرت خدیجہ سے، لیکن مقوقس ملک شام کے بادشاہ نے ایک باندی گفٹ میں دی تھی تو وطن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کا نام ماریہ تھا۔ ایک بچہ ماریہ کے بدن سے پیدا ہوا جس کا نام تھا ابراہیم۔ ابراہیم کا انتقال ہو جاتا ہے، ادھر قاسم اور عبداللہ کا انتقال، ادھر ابراہیم کا انتقال۔ کیونکہ سارے نر اولاد یعنی آپ کے بچیاں زندہ رہی، یہ الگ بات ہے کہ 3 بچیاں اللہ کے رسول کی زندگی ہی میں انتقال کر گئی اور ایک بچی اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد حضرت فاطمہ نبی کے انتقال کے بعد بھی زندہ رہی اور 6 مہینے تک وہ زندہ رہی۔ لیکن نر بچے آپ کی جس میں نرینہ اولاد تھی وہ ساری کی ساری اولادیں اللہ کے رسول کی اس دنیا میں فوت ہو گئی۔ تو حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو اللہ کے نبی اپنے بیٹے کی لاش کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی آنکھوں سے فرط غم کے آنسو گر رہے تھے، اور آپ فرط غم میں یہ بات کہتے جا رہے تھے ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا۔ اے میرے بیٹے ابراہیم، تیری جدائی میں، تیرے غم میں میری آنکھوں سے آنسو بہ رہا ہے، میرا دل غمگین ہے، لیکن آج اس حالت میں بھی میں آپ کی زبان سے ایسے سینٹینس، ایسے جملے نہ نکالوں گا، ایسے جملے عطا نہ کروں گا جس سے میرا پروردگار، جس سے میرا مولا مجھ سے ناراض ہو جائے۔ آئے میرے بیٹے ولا نقول الا ما يرضى ربنا، آج میں ایسے کوئی جملے ادا نہ کروں گا جس
سے میرا مولا مجھ سے ناراض ہو جائے, میرا پروردگار مجھ سے ناراض ہو جائے. وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ, اور آئے ابراہیم میرا دل ضرور غمگین رہے گا. آپ یہ کہہ رہے تھے, اور ابو لہب, عاصر بن وائل, یہ لوگ جشن منا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ لوگ اب تو محمد ابتر ہو چکا ہے, محمد کا نام و نشان مل جائے گا. محمد رسول اللہ کے انتقال کے بعد اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی مٹا دے گا, اس لیے کہ اس کی اولاد اس کے نام کو روشن کرتی ہے. جب اولاد ہی نہ رہی تو محمد تو تم بریدہ ہو گیا, مقتول نسل ہو گیا. محمد کے مرد سے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی مل جائے گا. یہاں یہ زخم لگا رہے تھے, اور اللہ رب العالمین اپنے حبیب کو تسلی دینے کے لیے, دل کو ڈھارس بنانے کے لیے حضرت جبرائیل کے ذریعے قرآن کریم کی آیتوں کو نازل فرما رہا تھا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, اے میرے حبیب کون کہتا ہے کہ تیرے مرنے کی بات تیرا نام و نشان مٹ جائے گا؟ کیا ہم نے آپ کو خیر کثیر نہ دیا؟ کیا ہم نے آپ کو بہت سی بھلائیاں نہ دی؟ ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا. مسجدوں کی میناروں پر اگر میرا نام لیا جائے گا تو میرے ساتھ تیرا نام بھی لیا جائے گا. اگر اذان کے اندر میرا نام تو تیرا بھی نام. اگر نماز میں کوئی بندہ اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھے گا تو اس میں بھی تیرا تذکرہ ضرور کرے گا, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. کون کہتا ہے کہ تیری مرنے کی بات تیرا نام مل جائے گا؟ اللہ رب العالمین نے بہت سے احسانات اور انعامات تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے, انہیں کو یاد دلایا جا رہا ہے. کیا ہم نے آپ کو معراج کی دولت نہیں دی؟ کیا ہم نے آپ کو حوض کوثر نہ دیا؟ کون نہیں جانتا کہ حدیث ہے کہ من دل علی خیر, جس نے کسی کو کسی بھلائی کی طرف بلایا اور کوئی آدمی میرے بلانے سے نیک راستے پر آ گیا تو جتنا نیک عمل کا ثواب اس کو ملے گا یہ اس بتانے والے کو بھی ملے گا. اس لیے کہ وہ داعی ہے اور اس داعی کی دعوت پر اس میں لبیک کہاں ہے, تو جتنا ثواب عمل کرنے والے کو ملے گا داعی کو بھی ملے گا. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ غور کریں کہ آپ کو کتنا ثواب مل رہا ہے. حضرت ابو بکر آپ کی دعوت پر اسلام لائے, ابو بکر کی جتنی نیکیاں ان کو ملیں گی ان کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. ابو بکر کی نیکیوں کے برابر آپ کو بھی ثواب ملے گا. حضرت عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں کا ثواب عمر کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی ملے گا. حضرت عثمان غنی کی نیکیوں کے ساتھ ساتھ ان کا ثواب آپ کو بھی ملے گا. حضرت علی کی نیکیوں کے ساتھ ساتھ ان کا ثواب آپ کو بھی ملے گا. اور تا قیامت جتنے مسلمان نماز اور روزہ جو زکات پیش کرتے نماز پڑھتے رہیں گے, جتنا ثواب ساری کائنات کے مسلمانوں کو ملے گا وہ آپ کو بھی ملتا رہے گا. بتائیے اے نبی, انا اعطیناک الکوثر, کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نہیں نوازا. یہ مقام تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن اس کے باوجود آپ کتنی کانفرنسیں کرا لو, آپ کتنے ہی جلسے کرا لو, لیکن مقام انبیاء اور خاتم النبیین کانفرنس, لیکن ہم تو یہی کہتے رہیں گے کہ آپ اللہ کے رسول کو نہیں مانتے. آج یہاں جلسوں میں جلسے ہو رہے ہیں, کبھی خاتم الانبیاء کانفرنس, کبھی مقام انبیاء کانفرنس, لیکن مسلمانوں میں ایک بہت بڑا فرقہ ایسا بھی ہے وہ بیچارہ آج بھی کہہ رہا ہے کہ آپ تو اللہ کے رسول کو نہیں مانتے. کتنے وہاں کی 24 نمبر جتنے بھی اللہ کے رسول کو نہیں مانتی. ہماری یوپی کی بھاشا 24 نمبر, بڑا عجیب اسٹائل سے انہوں نے نمبر جوڑے, وہابی, اور وہابی کا نمبر کریکٹ کرنے کے بعد کتنا آتا ہے 24. ہم نے ان کی سب سے معتبر کتاب ہے ہدایہ کے نمبر جوڑے تو 420 آ رہے ہیں. آپ نمبروں سے فیصلہ کرتے ہیں تو پھر آپ کہاں لے جاؤ گے؟ آپ دیکھیے وہاں کا نمبر اگر 24 آتا ہے تو ہدایہ اس کے نمبر آپ جوڑیے. ہدایہ میں وہ ہے نہیں تے, اس میں تے کے نمبر آپ کو جوڑنا پڑیں گے کیونکہ حالت وقت میں ہاتھ کی آواز چھوڑوا ہے, ورنہ ہوتا ہے ہدایت. ہدایہ اس کے نمبر اگر آپ جوڑیں گے تو کتنے آ رہے ہیں؟ 420. بچوں کی آپ بھی نہیں, آپ کتنے نمبر جوڑیں گے؟ اچھا مسلمان, آج میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ آج ہمارے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کو نہیں مانتے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا جواب دیں گے اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ اللہ کے نبی کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟
یہ لوگ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ وہابی اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، یہ غلط بول رہے ہیں یا سچ بول رہے ہیں؟ ہماری طبیعت تھوڑی سی اندر خراب ہے، آج آپ لوگ بولیے، تقریر کے انداز میں نہیں سنیے، آج سمجھنے کے انداز میں سنیے، بتائیے کہ اللہ کے رسول کو یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی کو نہیں مانتے، تو یہ غلط بولتے ہیں یا صحیح بولتے ہیں؟ لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ صحیح بولتے ہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کو وہابی نہیں مانتے، میں کہہ رہا ہوں یہ بالکل صحیح کہتے ہیں، اس لیے کہ جس طریقے سے رسول کو ہم مانتے ہیں وہ ہمارے طریقے سے نہیں مانتے، اور جس طریقے سے وہ رسول کو مانتے ہیں اس طریقے سے ہم رسول کو نہیں مانتے، تو وہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے، ہم بھی اپنی جگہ پر صحیح ہیں۔ اچھا ایک بات بتائیے، آپ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ مانتے۔ اس کو کون کہے گا کہ نہیں مانتے؟ حضرت عیسیٰ کو آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ مانتے ہیں، لیکن عیسائی کو کہتے ہیں کہ آپ حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، تو وہ جھوٹے۔ آپ حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ مانتے ہیں، لیکن یہودی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ حضرت موسیٰ کو نہیں مانتے۔ اچھا آپ حضرت علی کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ ظاہر بات ہے کہ کون نہیں مانے گا، مانتے ہیں، لیکن شیعہ حضرات کو کہتے ہیں کہ آپ نہیں مانتے۔ ایسے ہی ہم اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، بہت سے لوگ کہہ رہے نہیں مانتے، وہ کہہ رہے ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی تھے، رسول تھے، اللہ نے جو پیغام ان کو دے کر بھیجا تھا انہوں نے پہنچا دیا۔ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلمے سے پیدا ہوئے۔ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ ہم اس طریقے سے حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، لیکن عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اور خدا اور مریم یہ تینوں ایک ہیں اور ایک تین ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ عیسائی جس طریقے سے عیسیٰ کو مانتے ہیں اس طریقے سے عیسیٰ کو نہیں مانتے، اور جس طریقے سے ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں وہ ہمارے ماننے کو ماننا مانتے نہیں ہیں، تو وہ بھی اپنی جگہ پر صحیح اور ہم بھی اپنی جگہ پر صحیح۔ ہم حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ مانتے ہیں، اللہ سے وہ ڈائریکٹ کلام کر لیا کرتے تھے، مانتے ہیں، لیکن وہ ہمارے ماننے کو ماننا مانتے نہیں ہیں۔ وہ حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، ہم حضرت عزیر کو اللہ کا رسول نبی مانتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ان کو بھی اللہ کا بیٹا مان لیں، تو جس طرح وہ مانتے ہیں اس طریقے سے ہم نہیں مانتے، اور جس طریقے سے ہم مانتے ہیں وہ ہمارے ماننے کو ماننا مانتے نہیں۔ حضرت علی کے بارے میں ہمارا خیال یہ ہے، ہمارا ایمان یہ ہے کہ وہ چوتھے خلیفہ ہیں۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے اندر اگر سب سے عظیم کوئی ہستی پیدا فرمائی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عزت کرتی ہے، لیکن جو مقام جناب محمد رسول اللہ کا وہ حضرت ابو بکر کا نہیں، جو درجہ ابو بکر کا ہے وہ عمر کا نہیں، جو عمر کا درجہ ہے وہ عثمان کا نہیں، جو عثمان کا ہے وہ علی کا نہیں، ہاں حضرت علی کا جو درجہ وہ بعد میں آنے والے لوگوں کا نہیں۔ حضرت علی چوتھے اسلامی خلیفہ ہیں، اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ حضرت فاطمہ کے شوہر ہیں، لیکن ہمارے شیعہ بھائی کہتے ہیں نہیں وہ پہلے خلیفہ ہیں، اللہ کے رسول زندگی میں وصیت کر گئے، بلکہ وہ اپنی کتاب نہج البلاغہ میں یہاں تک لکھ گئے ہیں کہ اللہ کے نبی جبرائیل علیہ السلام وہی لے کے آ رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں بلکہ حضرت جبرائیل کے پاس لا رہے تھے، حضرت علی کے پاس لا رہے تھے، راستے میں جناب محمد رسول اللہ مل گئے، اور حضرت جبرائیل سے حضرت علی کی وہ وحی چھین لی اور خود نبی بن گئے، اور حضرت علی کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے اپنی بیٹی دے دی۔ وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ حضرت علی کا حق مار کر ابو بکر پہلے خلیفہ بنے اور عمر عثمان نے تائید کی، لہذا جن لوگوں نے حضرت علی کا حق مارا وہ سارے کے سارے مرتد ہیں، کافر ہو گئے۔ تو وہ حضرت علی کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں، ہم نہیں مانتے، تو ظاہر بات ہے
شیعہ اگر یہ کہیں کہ تم حضرت علی کو نہیں مانتے تو کیا غلط ہے؟ اس لیے کہ جس طریقے سے وہ مانتے ہیں اس طریقے سے ہم نہیں مانتے، اور جس طریقے سے ہم مانتے ہیں اس طریقے سے وہ ماننے کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو شیعہ اپنی جگہ پر صحیح اور ہم اپنی جگہ پر صحیح۔ کیا بڑی بات ہے کہ آج کا مسلمان اگر یہ کہے کہ یہ وہابی اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، اور یہ بھی صحیح ہے، ہم اللہ کے رسول کو یہ نہیں مانتے کہ وہی جو عرش پہ مستوی تھا خدا ہو کر، وہی جو عرش پہ مستوی تھا خدا ہو کر اور مدینہ میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر، ہم اللہ اور رسول کو دونوں کو ایک نہیں مانتے۔ اللہ کا مقام الگ ہے، جناب محمد رسول اللہ کا مقام الگ ہے۔ سنیے اللہ کا مقام کیا ہے اور رسول کی عزت و عظمت کیا ہے؟ هو الذی بعث فی الأمین رسولا منہم، اللہ کی شان یہ ہے کہ اس نے بھیجا ان پڑھوں کے اندر ایک ایسا ان پڑھ رسول، ان پڑھوں کے اندر، امیوں کے اندر ایک رسول، انہی میں سے یتلو علیہم آیاتی، اور رسول اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت فرماتا ہے۔ یہ اللہ نے رسول کو عزت و عظمت دی ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، ہم اللہ کے رسول کو ایسے نہیں مانتے کہ وہی جو آج سے مصطفی کا خدا ہو کر مدینہ میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر اور ایک بے غیرت اپنے ایمان سے اس طرح ہاتھ دھو بیٹھا کہ وہ یہاں پہ لکھ بیٹھا کہ اللہ احد ہے اور محمد احمد ہے، اللہ احد ہے اور محمد احمد ہے۔ احد اور احمد میں صرف نیم کا فرق ہے، احمد اور احد میں صرف نیم کا فرق ہے۔ اگر احمد سے نیم ہٹا دو تو اللہ اور رسول میں کوئی فرق نہیں۔ اس بے غیرت نے اپنے ایمان کا سودا کیا اور احمد کی نیم کو ہٹا کر دونوں کو اللہ اور محمد رسول اللہ دونوں کو ایک درجہ دے دیا۔ میرے بھائیو، تو ظاہر بات ہے کہ تم بالکل صحیح کہتے ہو کہ وہابی نبی کو نہیں مانتے۔ آج میرا اعتراف سن لو، ہم رسول کو اس طریقے سے نہیں مانتے جس طریقے سے تم مانتے ہو، اور ہاں جس طریقے سے ہم رسول کو مانتے ہیں اس طریقے سے تم مانتے ہی نہیں ہو۔ آج کوئی بھی مسئلہ پوچھ لو، زید نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، ایک ساتھ دی ہیں، کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام؟ مسئلہ ہذا میں نوٹ، میں مسلک ابو حنیفہ کا ماننے والا ہوں، میرے ایمان کے مطابق فتویٰ بتائیں۔ دوسرا کہتا ہے کہ مسلک شافعی کے کا ماننے والا ہوں، مجھے میرے مسلک کے تحت فتویٰ دیجیے۔ ایک اہل حدیث کو دیکھو، ترجمان میں فتویٰ نکلتا ہے، مسئلہ جاتا ہے محدث میں فتویٰ نکلتا ہے تو صاف کہہ دیتا ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ ہذا میں کہ زید نے اپنی بیوی کو 3 طلاق ایک ساتھ ایک ہی مجلس میں دے دی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ نوٹ میں مسئلہ کہہ رہے حدیث کا ماننے والا ہوں، قرآن حدیث سے اس کا جواب دیجیے۔ بتاؤ میرے بھائیوں، ابو حنیفہ کے مسئلے کو ماننے والا اور ابو حنیفہ کا فتویٰ طلب کرنے والا اور ایک قرآن حدیث سے فتویٰ ماننے والا دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ نیو جلپائی گڑی کا نام سنا ہے؟ یہ بہار اور بنگال کا بارڈر پڑتا ہے۔ آدمی سو رہا ہے، سنی ہوگی، آدمی سو رہا ہے، رات میں اس کے پتہ نہیں کیا خواب میں دیکھا اور اپنی بیوی اس کے بغل میں لیٹی ہوئی تھی، خواب میں ہی رات میں کہتا کچھ پر طلاق طلاق طلاق، رات ہی میں اس نے تینوں ٹھوک ڈالی، طلاق طلاق طلاق۔ بیوی کہتی کیا کر رہا ہے؟ اٹھی، تم نے تینوں طلاقیں دی تھی خواب میں؟ بولا مجھے تو نہیں معلوم۔ بیوی نے اپنی سہیلی کو بتایا، سہیلی نے دوسری کو بتایا، بات بیچارے مسجد کے کٹ ملا تک پہنچ گئی۔ کٹ ملا نے کہہ دیا کہ اگر تو نے طلاق سنی ہے تو ہو گئی۔ یونیورسٹی سے مسئلہ پوچھا گیا، مسئلے میں جواب آتا ہے کہ طلاق پڑ گئی، شراب کے نشے میں تو ہو گئی، بندوق کی گولی سامنے رکھے تو طلاق دے، تیری چیزیں خوبصورت میں کروں گا، تو ہو گئی۔ سسر اگر زبردستی اپنی بہو کے ساتھ طلاق کر لے تو
शौहर पर हराम हो गई, मारो घुटना फूटे। इतना ही नहीं, अगर ख्वाब में भी कोई बर्बाद है, शौहर कह रहा मुझे मालूम नहीं, बीवी कह रही मैंने सुना है, नहीं साहब हो गई। कठमुल्ला मौलवी, अगर ख्वाब में तलाक दी जाए और आदमी को पता भी न चले तो हो जाती है, तो उस मौलवी का क्या फतवा दोगे जो पड़ोस की किसी लड़की के साथ ख्वाब के अंदर जिना कर ले? तलाक के बारे में तो मालूम ही नहीं, उसने कहा कि हमको नहीं मालूम, लेकिन जिना करते हुए देख रहा है, ख्वाब के अंदर उसको मालूम भी है, यहाँ तक कि उसका बिस्तर खराब भी हुआ है, सुबह वो गुस्ल भी कर रहा है। इसका एहसास है कि हाँ फला फला लड़की के साथ मैंने जिना किया है, जिना ख्वाब के अंदर किया है, और ख्वाब के अंदर जो चीज देखी जाए वो होने वाले की तरह और जाहिर की तरह नहीं होती है। लिहाजा कितने मौलवी होंगे दारुल देवबंद के अंदर जो न जाने कितनी लड़कियों को ख्वाब में देखते होंगे, पहले एक इन सब चीज कर समय उड़ाओ, रज्म होना चाहिए, रज्म होना चाहिए इनका। पता है क्या मामला? ख्वाब में बीवी से पूछा कोई झगड़ा था, बोली नहीं कभी कोई झगड़ा नहीं था। मौलवी साहब से पूछा, बीवी कहती मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे हम लोग गए नहीं कर पाई पूरी, हमने उस औरत से गए लड़की हो जाए, बोली ना बाबा ना, नान नक्का बंद हो जाएगा। हमने कहा नान नक्का बंद हो जाएगा तो तेरे मौलवी क्या फैसला कर रहे हैं? मौलवी साहब फैसला करते हैं कि अगर तू समाज में रहना चाहती है तो तू हलाला कर, हलाला। औरत जीते जी अपने शौहर के बाद कब्र का मुंह देखना पसंद करती है, किसी गैर मर्द का नहीं। मौलवी कहता हलाला कर, बोली हलाला क्या होता है? बोली हलाला क्या होता है? कहा एक रात के लिए दूसरी से शादी करके दूसरे मर्द से। बोली तौबा तौबा तौबा। हर औरत को मेरे दावा की औरत की तरह हो जाना चाहिए। बताया था मैंने कभी? ना बताया तो सुन लो। एक मौलाना हाशमी साहब आए थे, और जुब्बा पोश पक्कर पोश मौलवी, और उन्होंने तकरीर में कह दिया कि जिसने मौलवी दरजीज की तकरीर सुन ली सबका निकाह टूट गया। अपने आप की बात बता रहे। उसमें जाहिर किस्म का आदमी पहुंचा, कहने लगा मौलाना साहब मैंने तो तकरीर सुनी थी, अब क्या होगा? बेईमान क्यों सुन लेते हो वहां की तकरीर? तेरा निकाह टूट गया। बोला टूट तो गया, तो मैंने सुन लिया, सुनेगा कैसे? बोला कि हलाला करा। लड़की अहले हदीस थी, लड़की अहले हदीस थी। कहा क्या करे? हलाला। बोला वो क्या होता था? एक रात के लिए अपने दोस्त से शादी कर दी, उसके बाद 2 तलाक देगा, फिर 10 गुजारना, और 10 गुजारेगी फिर तुम शादी करना। वो अपनी बीवी से बोला बीवी हलाला करना होगा। बीवी जानती थी लेकिन बोली हलाला क्या होता है? कहा कि तुम्हें एक रात के लिए दूसरे से शादी करना पड़ेगा। बोली तौबा तौबा, तेरी बीवी होकर तू दूसरे के पास भेजेगा? बोला मैं कुछ नहीं जानता, तुझे हलाले के लिए तैयार होना पड़ेगा। कहते एक बात बताओ कि मैं हलाला क्यों करूं? कहा कि मैंने तकरीर सुनी मौलाना दरजीज की। तो कहा क्या हुआ? बोले मेरे मौलाना ने फतवा दिया जिसने मौलवी दरजीज की तकरीर सुनी ताकि निकाह टूट गए। कहा कि मौलवी दरजीज की तकरीर किसने सुनी? कहा मैंने। तेरा निकाह टूटा है? मेरा तो नहीं टूटा, मैं तो अपने घर पे बैठी हूँ, मैं तो अपने घर पे बैठी थी, मेरा निकाह क्यों टूटा? बोला नहीं मेरे निकाह में तो तू बंधी हुई है, तू हलाला। बोली गलती तेरी, मैं क्यों जाऊँ? नहीं तुझे जाना पड़ेगा। वो बोली तकलीफ किसने सुनी? कहा मैंने। गलती किसकी थी? बोला मेरी। कहा निकाह किसका टूटा? बोला मेरा। कहा तू ही हलाला करा, मैंने कहा हलाला करा। हर औरत को इतना सख्त हो जाना चाहिए। फिर औरत ने एक और जुमला कहा, वो जुमला नहीं कहना चाहिए लेकिन कह देता हूँ। वो जुमला क्या था? वो बोला मैं तो कह रहा था मैं कहाँ जाऊँ हलाला करने? क्या जिस मौलवी ने ये फतवा दिया उसी से हलाला करने। तो शर्म नहीं आती किस तरीके से मजहब रसूल का सत्यानाश किया है, किस तरीके से जिसको गैर मुस्लिमों ने जिसको माना। मैं एक चीज आपके सामने पेश कर दूं, मैं लेके आया हूं लेकिन उसको थोड़ी देर के लिए मैं आपको सुना देता हूं, क्योंकि मैं किताब लिख रहा हूं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मुस्लिम बुद्धिजीवियों की नजर में, यानी ईसाइयों और यहूदियों की नजर में और हिंदुओं की नजर
میں اللہ کے رسول کی سبقتا کیا ہے، اس پر ایک کتاب لکھ رہا ہوں، بہت جلدی انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گی. میں اس کا ایک اقتباس آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بالکل کیونکہ ہندی میں ہے اس لیے میں اس کو سمجھا کے نہیں سکتا ہوں. اس ٹیچر آف محمد میں یہ ایک عیسائی ہے، عیسائی جس کا نام ہے لین پال، اس ٹیچر آف محمد میں لکھتا ہے، یہ بہت مشہور تاریخ داں اتہاس کار ہے. اس نے لکھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ویکتو دیا اور شوق دونوں کا سمسرن ہے. یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رحم اور سختی دونوں کا سنگم ہے. اللہ کے رسول رحم دل بھی تھے اور اللہ کے رسول بہت سخت بھی تھے. یہ سنگم ہے. وہ برسوں تک اکیلے اپنے دیش واسیوں کی دشمنی کا سامنا کرتے رہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سشیل تھے کہ وہ ہر ایک کے پرفل لک کے ساتھ، ہر ایک کے سادگی اور سنجیدگی کے ساتھ ملتے تھے. ان کی نشکپٹ دوستی، سہانوبھوتی، ادار، ہردیتا، ویرتا، بہادری اور سختی قابل تعریف ہے. جب 10,000 آدمیوں کے ساتھ، یہ لین پال ایک عیسائی رائٹر ہے وہ لکھ رہا ہے، جب 10,000 آدمیوں کے ساتھ وہ مکہ میں وجیتا کی حیثیت سے داخل ہوئے، فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، تو محمد صاحب کے لیے یہ سمے، اللہ کے رسول کے لیے یہ وقت کرورتا دکھانے یعنی سختی دکھانے اور سارے ظلموں کا بدلہ لینے کا دن تھا. کیونکہ آپ کو ستانے والے اور دکھ دینے والے آپ کے قبضے میں تھے اور پورن روپ سے ان میں پرتیشوت بدلا دیا جا سکتا تھا. لیکن آپ نے قریش کے سارے اپرادھ کھما کر دیے اور سینا نکام شانتی پوروک نگر میں پروش ہوئی. یعنی سینا فوج اطمینان کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ داخل ہوئی. نہ کوئی گھر لوٹا گیا، نہ کوئی استری اپمانت کی گئی اور نہ ہی کسی کا خون بہایا گیا. یہ اس نے لکھا ہے جو آپ کے مذہب کا نہیں ہے، آپ کے مسلک کا نہیں ہے، یہ عیسائی ہے. ہمارے میڈیا والے تمہیں ڈینمارک کا بہت سہارا مل جاتا ہے اور ایسے لوگ جب کوئی کارٹون کھاتے ہیں تو آپ اس کو پریس میں آزادی کہہ کر بہت کچھ ہنگامہ کھڑا کر سکتے ہو. لیکن سنیے پریس والوں، کبھی اس رسول کی خوبیاں بھی لکھ دیا کرو. کاشی رام چاولہ یہ ہندو ودوان گزرا ہے اور اس کی ایک کتاب آئے مسلم بھائی میری اٹیچی میں رکھی ہوئی ہے، کیونکہ موٹی کتاب اس لیے نہیں لایا. آئے مسلم بھائی کے صفحہ نمبر 252 اور 258 پر کاشی رام چاولہ لکھتا ہے کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جیسے جیسے میں ادھین کرتا گیا مجھے اس کے ایک نرالی شان اس میں دکھائی دیتی ہے. وہاں ایک وشیش پرکار کا، ایک خاص پرکار کا سکھ بھی انبھو ہوتا ہے. کون جانتا تھا؟ نوٹ کرو میرے پریس والوں، یہ جملہ کاشی رام چاولہ کا جنہوں نے اے مسلم بھائی کے اندر لکھا، اور مسلمانوں جنہوں نے عصمت رسول پر ڈاکہ ڈالا ہے وہ بھی سن لو کہ ایک ہندو رائٹر کیا لکھتا اپنی کتاب کے اندر کہ کون جانتا تھا کہ یہ امی اور ان پڑھ بالک، ان پڑھ بچہ کسی دن بڑے بڑے ودوانوں سے اور گیان بشارتوں سے واد شکتی چھین لے گا. کون جانتا تھا کہ یہ بالک بڑے ہو کر بڑے بڑے علماء سے اور بڑے بڑے علم کے سمندروں سے قوت گویائی چھین لے گا. یہ کس کو معلوم تھا؟ اور کون کہہ سکتا تھا کہ اس اناث، اس یتیم کے نام لیوا کبھی وشو پٹ پر 40 کروڑ سے بھی ادھک ہو جائیں گے. یہ اس دور میں کتاب لکھی گئی جس وقت ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد 40 کروڑ تھی، اور آج الحمدللہ 40 کروڑ نہیں بلکہ 100 کروڑ سے بھی زیادہ متجاوز ہو چکی ہے اور نکل چکی ہے، کراس کر چکی ہے. آج 1 ارب سے زیادہ لوگ پوری دنیا کے مسلمانوں کی تعداد بولی جائے تو 100 کروڑ سے زیادہ ہے. میرے بھائیوں، اس نے لکھا ہے کاشی رام چاولہ نے سمست دھرموں کے پرلیتا اور سنستھاپک رسول بڑے بڑے گھرانوں میں پیدا ہوئے. سارے مذاہب کے اندر جو رسول آئے وہ بڑے بڑے گھروں میں پیدا ہوئے اور ان کی پیدائش پر بڑی دھوم دھام مچی، بڑے ہرش باز بجے. مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ، بدھ بھگوان، حضرت موسیٰ، بھگوان کرشن، بھگوان مہاویر، گرو نانک، سب کا بچپن لاڑ پیار اور شان و شوکت سے گزرا. لیکن صلی اللہ علیہ وسلم کے کشتوں کی شروعات، تکلیفوں کی شروعات جنم سے پہلے ہی ہو چکی تھی. ابھی آپ ماں کے گرب میں ہی تھے کہ پتا کا دیہانت ہو جاتا ہے. 6 سال کی اوستھا میں ماتر پریم، ماں کی محبت سے بھی ونچت ہو گئے. 2 سال دادا کی گود میں کھیلے اور 8 برس یہ بھی سورگ کے دھارے جنت میں پہنچے.
کاشی رام چاولہ کی نظر میں. آئیے جو جملہ میں دکھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اور پھر آپ کے چاچا نے سنبھالا اس پرکار 55 میں سکھا دیکھا اور سکھ شانتی کے سمجھ سادن لطف ہو گئے چھپ گئے. کوئی پڑھانے والا اور کوئی آپ کو تربیت دینے والا نہیں ملا. کیا یہ ایک بڑی چمتکار، کیا یہ قدرت کا ایک معجزہ نہیں ہے کہ ایسی دشا میں پلا ہوا ویکتی، ایسے حالات میں پرورش پانے والا انسان آج ساری انسانیت کے ایک وشال سموہ کو ساری انسانیت کے لیے پتھ پردرشک اور نیتا سویکار کیا جا رہا ہے. اور اس نے عرب جیسے خونخوار دیش سے نراثت اوستھا میں دیش واسیوں کو مانتا کا سندیش دیا. کسے پتا تھا کہ ایسے غیر مشہور خاندان میں جنم لینے والا یہ ان پڑھ اور اناث بالک عرب سے جہالت کا نام و نشان مٹانے والا سدھارک بنے گا. سرو سنسار میں آل ورلڈ پوری دنیا میں اسلامی پتاکا لہرانے والا رسول ہوگا. قرآن شریف کا سندیش پہنچانے والا نبی ہوگا. پاگلوں میں اور بیوقوفوں میں مہتوپورن انقلاب اتپن کرنے والا ریفارمر ہوگا اور ایک بالکل انوکھے اور نوین دھرم کا پردیپ دکھائے گا. نظام الپ سمے میں سوئم اشکشت ہوتے ہوئے بھی اپنے بوتک جان سے سب سنسار کے بہت بڑے بھاگ کو شکشا اور جان سے پریپورن کر دے گا. ایسے جان سے جو وشو کے سمست منشیوں کے لیے ایک انسوڑی آدرش ہے. میرے بھائیوں، یہ کاشی رام چاولہ نے لکھا کہ یہ کون جانتا تھا کہ اسلام کا جھنڈا لہرائے گا اور سارے بیوقوف اور پاگل اور عرب کے دیہاتیوں کے اندر ایک انقلاب پیدا کر دے گا. ایک ریفارمر بنے گا. ایک غیر مسلم کو سویکار ہے، قبول ہے، لیکن مسلمان بیچارے اس کی سیرت اور اس کی عظمت اور اس کو ماننے کے لیے تیار ہے. تو کہہ رہے ہیں چھپانے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کہہ رہے ہیں لیکن بات کرتے دیکھو کبھی اللہ کے رسول کی آ جائے اور کبھی اپنی آ جائے. پوچھو ایمان گھٹتا ہے یا بڑھتا ہے؟ فوراً کہیں گے نہیں صاحب نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، وہ اپنی اصلی حالت پہ رہتا ہے. تب تو سب ابو حنیفہ بن جاؤ، ان کا جتنا ایمان تھا اتنا ہی تمہارا. نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، پھر تو سب اللہ کے رسول کے درجے میں ہو گئے. تو رسول کا ایمان ہے وہ تمہارا بھی ہے، نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا. قرآن کہہ رہا جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہے تو ان کی ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے. قرآن مانتا ہے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، گھٹتا ہے بڑھتا ہے. ظاہر بات ہے کہ جو 5 وقت نمازی اور تہجد گزار ہے وہ جمعہ تک کی نماز چھوڑنے والے کے ایمان اور اس کا ایمان دونوں کا برابر نہیں ہو سکتا ہے. یہ ایک جہاد چاہے آدمی بھی قبول کر رہا ہے، لیکن نہ ایمان گھٹتا ہے نہ بڑھتا. ہم نہیں مانیں گے. سب رسول کے درجے پر فائز ہونا چاہتے ہیں. جو عظمت، جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، میرے بھائی کسی اور رسول کو کسی اور کو نہیں ملا. جب رسول کو نہیں ملا تو امتیوں کو کہاں سے مل جائے گا؟ ڈینمارک کے کارٹون چھاپنے والوں، ہمیں کہنا پڑتا ہے ہمارے اتر پردیش میں ایک صاحب بیچارے سیاسی اور راجنیتک پارٹی سے جڑے تھے. وہ اتنا بوکھلائے کہ انہوں نے 51 کروڑ روپے کا انعام ہی رکھ دیا. دیکھا، حالانکہ ان کا یہ مطالبہ غلط تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن حاجی تھا، کوئی پڑھا لکھا تو نہیں تھا. مطالبہ تو کر دیا کہ ہم اس کے سر کو قلم کرنے والے کو 51 کروڑ کا انعام دیں گے اور اس کے وزن کے برابر اس کو سونے سے تولیں گے. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ عظمت رسول ہی کے تو خاطر آج آپ ہمارے جذبات سے کھیل کیوں رہے ہو؟ مسلمانوں، تم بھی اس رسول کی عظمت کو پہچانو، اس کے مقام کو پہچانو. اور میڈیا والوں تم بھی نوٹ کرو کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن رسول کی شان میں اگر گستاخی ہو تو اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے. کیا نہیں مانو؟ ہمارے بخاری، صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، اس واقعے کو نوٹ کریے آپ. ایک بچہ تھا 9 سال کا، ایک تھا 11، ایک کا نام معاذ، دوسرے کا نام معاویہ. پورا واقعہ دیکھنا تو زیادہ بات علامہ ابن قیم کی اٹھا لو. 9 سال 11 سال ایک بچہ اپنے چچا عبدالرحمن ابن عوف کا دامن پکڑ کے کہتا ہے چچا جان پھر اتنا بتا دیجیے کہ ابو جہل کون ہے. ابھی اتنے 9 سال کے بچے نے سوال کیا کہ ابو جہل کون ہے. آئے میرے بھتیجے تم ابو جہل کو کیوں پوچھ رہے ہو؟ اتنے میں دوسرے نے دامن کو کھینچا. ہاں چچا جلدی بتاؤ کہ ابو جہل کون ہے. عبدالرحمن
دائیں طرف نظر ڈالتے 9 سال کا بچہ، بائیں طرف نظر ڈالتے 11 سال کا بچہ. پوچھتے ہیں میرے بھتیجے کیا کرو گے؟ ابو جہل کا ایڈریس، ابو جہل کا پتہ، اس کی شکل و صورت کیوں پوچھ رہے ہو؟ بچے کیا جواب دیتے؟ آئے میرے چچا جان، سنا ہے کہ وہ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ کو گالی دیتا ہے، سنا ہے کہ وہ میرے رسول کی عظمت کی دھجیاں اڑاتا ہے، سنا ہے کہ وہ رسول کی شان میں گستاخی کرتا ہے. اتنا کہنا تھا، ان بچوں کی زبان سے نکلنا تھا کہ سامنے سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے ابو جہل چلا رہا ہے. جیسے ہی دھول کھڑتی ہے، سامنے چہرہ دیکھتے ہیں، کہا عبدالرحمن ابن عوف نے، آئے میرے بھتیجو، یہ سامنے جو آ رہا ہے یہی ابو جہل ہے، یہی سامنے جو شکل دکھ رہی ہے یہی ابو جہل ہے. او افراد، تیری قسمت کا کیا کہنا؟ تو نے بچے بھی چلے تو اتنے بہادر، ایک کی عمر 9 سال اور ایک کی عمر 11 سال، ماں ایک ہے باپ 2 ہے، ایک سے محافظ پیدا ہوا، ایک سے محافظ پیدا ہوا، ایک بچہ پیدا ہوا، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں نے عزت گزاری، دوسری شادی کر لی، دوسرے باپ سے دوسرا بچہ پیدا ہوا. افراد تیرے نصیبے کا کیا کہنا؟ ایک بچہ اوپر چھت پہ چڑھا، ایک دیوار پہ چڑھا، دوسرے بچے نے میان سے تلوار نکالی. اے نوجوانوں سن رہے ہو، میڈیا والوں، رسول کا مقام کیا ہوتا ہے مسلمانوں کے دلوں میں نوٹ کر لے. ارے مسلمانوں کے دلوں میں نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے نابالغ معصوم بچوں کے دلوں میں بھی رسول کی عظمت کیا ہوتی ہے. ایک بچہ اوپر دیوار پہ چڑھا ہے، دوسرا بچہ تلوار میان سے نکالے ہوئے ہیں. جیسے ابو جہل گھوڑا دوڑاتے ہوئے سر پر تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے آیا، اتنے میں چھوٹا بچہ اوپر سے جمپ لگاتا ہے، ابو جہل کو گھوڑے سے لے کے نیچے گرتا ہے. ابو جہل جیسے ہی گھوڑے سے نیچے گرا، دوسرے بچے نے وہ تلوار اٹھائی اور اس کے پیٹ کے اندر داخل کر دی. پھر پہلے بچے نے بھی تلوار ماری. پہلا بچہ کہتا ہے چچا عبدالرحمن کو میں نے مارا، دوسرا کہتا ہے کہ میں نے مارا. چچا کہتے ہیں بھتیجو لڑتے کیوں ہو، تم دونوں نے تو مارا. اللہ کے رسول بھی آ جاتے ہیں اور اس بات کو دیکھ رہے، مرنے سے پہلے ابو جہل کی جو سانسیں چل رہی تھی اس میں اس کے الفاظ تو نکل رہے تھے، وہ اتنے ساتھ کے الفاظ ہے طبقات کے اندر کہ اس نے یہ الفاظ ادا کیے. مرنے سے پہلے اس نے کہا ہائے میری بدقسمتی کا کیا کہنا، ہائے میری بدقسمت کا کیا کہنا، ہائے میری بری قسمت کا کیا کہنا. میں مارا بھی جا رہا ہوں تو ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ہاتھوں. مجھے حمزہ نے مارا ہوتا مجھے غم نہ ہوتا، مجھے علی نے قتل کیا ہوتا تو مجھے غم نہ ہوتا. میں مارا بھی گیا تو ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ہاتھوں. ارے محمد کی قوم تو بڑی بزدل تھی، بڑی بے وفا قوم تھی، لیکن محمد نے اس کے معصوم بچوں میں، نابالغ بچوں میں یہ اسپرٹ پیدا کر دی. محمد کے جوانوں کا عالم کیا ہوگا، اس کے بڑوں کا عالم کیا ہوگا، یہ قوم آگے کہاں جا کے رکے گی، اس کا عالم کیا ہوگا. یہ کہہ کر ابو جہل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، رسول کی عزت و عظمت پر ہو جائے تو 9-11 سال کے بچے کا خاتمہ کر دیتے تھے. آج ہمیں یہ پورا دن دیکھنا پڑ رہا ہے کہ میرے رسول کا کارٹون بنایا جا رہا ہے اور امریکہ کہہ رہا ہے یہ پریس کی آزادی ہے، جو چاہے کر سکتے ہیں. میرے بھائیوں، آج ہمارے نبی کی عزت و عظمت سے کھیلا جا رہا ہے اور مسلمان بیچارے یہ ہیپی نیو ایئر منانے میں لگا ہوا ہے. ایک صدمہ ہو تو اس کو بلاؤ، گوانتانامو بے جیل کے اندر دیکھیے آپ، قرآن کو پھاڑا گیا، قرآن کو، اور قرآن پھاڑ کر لیٹرین صاف کر کے اس کو ٹوائلٹ کے اندر ڈال دیا گیا. یہ قرآن کے بچوں کے ساتھ حال ہو رہا ہے، ادھر بھی ہو رہا ہے. اگر آپ دیکھنا چاہیں تو کلکتہ چلے جائے گی، ایک ہری پگڑی والا ملے گا، پیچھے لمبی چھٹیاں لگتی ہوگی، پیٹ کی توند موٹی ہوگی. آج کی ایڈریس ہے میرے پاس، میری ڈائری پہ نوٹ ہے. پیشاب کرتا ہے، پیشاب
اور اسی پیشاب میں سیاہی دھل کر اسی سے قرآن کی آیتیں لکھتا ہے اور لوگوں کو تعویذ بنا کر دیتا ہے کہ اس کو گلے میں پہن لینا لگتا ہے. آج بھی ایسے لوگ ہیں. ایک تو میں نے پوچھا یار کتنے کیس آ جاتے ہیں؟ بولا کیا بتاؤں چل جاتی ہے گزر بسر 1000 روپے پر ڈے. میں نے کہا کون سے کیس زیادہ آتے ہیں تمہارے پاس؟ بولا محبت کے کیس زیادہ آتے. لڑکے آتے ہیں کہتے فلاں لڑکی سے میرا کنیکشن ہے, لڑکیاں آتی ہیں فلاں لڑکی سے میرا کنیکشن. یہ کیس زیادہ آتے ہیں, مولوی بیچارہ یہی سب کرنے میں لگا. آج بھی قرآن کی توہین کلکتہ کی سرزمین پر ہو رہی ہے. آج بھی یہ شبلی عمل جو ہوتا ہے نا, شبلی عمل یہ وہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جس نے 40 دن تک اپنی لیٹرین خود کھائی. میرا پروگرام پرسوں نسوں وہیں پر ہے کلکتہ کے اندر, آپ ایڈریس لے لیجیے, دیکھیے آپ اس کو. آج بھی ایسے لوگ ہیں. آپ احتجاج کرتے ہو امریکہ کے خلاف, ان لوگوں کے خلاف